الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار عصر کی نماز پڑھائی تو 4 کی بجائے 2 رکعتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا. سہو ہوئے اور پتہ نہیں چلا ان کو تو دوسرے رکعت پر ہی سلام پھیر دیا. اب سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور شکل مبارک سے ایسے لگ رہا تھا کہ گویا کہ غصے کی حالت میں ہے، کیونکہ عبادت سے جو سکون ان کو ملتا تھا تو پورا سکون وہ ان کو حاصل نہیں ہوا تھا. جو سکون 4 رکعت سے ملتا تو اب چونکہ ابھی وہ 2 رکعت پڑھ چکے تھے تو اس بنا پر چہرے مبارک میں غصے کے آثار یہ نظر آ رہے تھے. تو مسجد کے آگے ایک لکڑی تھی، وہاں چلے گئے اور اپنا یہ دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ پر اس طرح رکھا تشبیک کی ان کے درمیان، اور پھر اپنا رخسار مبارک اٹھا کر اس پر رکھ دیا. بس اسی طرح اس لکڑی کی طرف ٹیک لگا لیا اور اسی انداز میں وہاں کھڑے ہو گئے. تو اتنے میں جو لوگ جلدی کرنے والے ہوتے ہیں نماز کے بعد، ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ بس ہم فوراً نکل جائے اور ذکر اذکار کے لیے بھی ٹائم نہیں دیتے، یا مصروفیت ہوتی ہے یا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے مزاج میں جلدی ہوتی ہے کہ وہ فوراً نکل جاتے نماز کے بعد، بس 4-5 منٹ تک کا انتظار نہیں کرتے. تو اس قسم کے لوگ تھے تو وہ لوگ فوراً نکل گئے مسجد سے اور کہنے لگے قصرت الصلاۃ قصرت یا قصرت الصلاۃ، نماز کم ہو گئی، نماز کم ہو گئی. بس پہلے 4 رکعت نماز تھی، اب اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھائی ہے تو اس کا مطلب 4 کی بجائے نماز 2 ہو گئی ہے. تو اب یہاں پر اللہ کے رسول کے پیچھے وہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی کھڑے ہوتے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکے کہ اللہ کے رسول آپ سے کچھ ہوا نماز میں یا کیا مسئلہ ہے. تو وہ خاموش رہے، کیونکہ ادب اور تعظیم، اور دوسرا اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں ذرا غصے کی حالت میں، تو وہ دونوں خاموش رہے. لیکن مقتدیوں کے اندر ایک آدمی ہے، اس کا نام ذوالیدین ہے. یہ ایک صحابی ہے کہ اس کے ہاتھ ذرا زیادہ لمبے تھے، عام لوگوں کی بنسبت اس کے ہاتھ زیادہ لمبے تھے، تو صحابہ مذاق کے طور پر اس کو ذوالیدین کہتے، یعنی 2 ہاتھوں والا. تو ہاتھ تو ہر کسی کے 2 ہوتے، لیکن اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو اس کا نام ذوالیدین پڑ گیا تھا. تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، اے اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہو یا نماز کم ہوئی ہے، یعنی کیا مسئلہ ہوا ہے، نماز کم ہو گئی یا آپ بھول چکے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم انس ولم تقصر، نہ میں بھولا ہوا ہوں اور نہیں نماز کم ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، نماز تو ویسے کہ ہوئی اور میں بھولے بھی نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول تب تو آپ بھول چکے ہو، مطلب آپ کہتے ہو کہ نماز کم نہیں ہوئی ہے اور میں بھولا بھی نہیں ہوں، تو اس کا لازمی مطلب یہ کہ آپ نے تو 2 رکعت پڑھی ہے، تو مطلب یہ کہ آپ بھول چکے ہو. تو اللہ کے رسول نے دوسرے صحابہ سے تصدیق فرمائی کہ اکما یقول ذوالیدین، کیا ذوالیدین جس طرح کی بات کر رہا ہے بات اس طرح ہے، مطلب میں حقیقتاً بھول چکا ہوں. تو صحابہ نے بھی کہا ہاں اللہ کے رسول آپ بھول چکے ہو. یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے دوران اگر امام سہو ہو جائے تو اس کے ساتھ بات چیت کرنا بھی جائز ہے، اسی طرح اس کو تلقین کرنا، لقمہ دینا بھی جائز ہے. ایک تو یہ کہ امام نماز کے درمیان سہو ہوا تو آپ نماز کے درمیان میں اس کو غلطی بتا دیتے ہو، یا یہ کہ اگر نماز کے بعد اس کو پتہ چل رہا ہے تو آپ اس سے بات چیت بھی کر سکتے ہو، اور اس بات چیت کی وجہ سے آپ کی نماز وہ خراب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہو یہ باتیں نماز کی اصلاح کے لیے ہو رہی ہے،
اور جو باتیں انسان خطائی سے کر لیتا ہے یا نماز کی اصلاح کی خاطر کرتا ہے تو ان باتوں سے نماز وہ ضائع نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس موقع پر آدمی کچھ آگے پیچھے چلا بھی جائے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز پر۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایک بار کعبے میں نماز پڑھا رہے تھے تو مغرب کی نماز تھی، تو انہوں نے 3 کی بجائے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا 2 رکعت پر، پھر کھڑے ہوئے اور آگے جا کر حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ میں تو 1 رکعت چھوڑ چکا ہوں، تو پھر آئے اور وہ 1 رکعت پڑھی۔ اسی طرح علقمہ کے بارے میں آتا ہے، ایک تابعی ہے کہ انہوں نے عصر کی نماز 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھائی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو نماز کم پڑھائی ہے، تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا یقیناً میں نے کم پڑھائی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھا ابراہیم النخعی سے کہ کیا میں نے کم پڑھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ نے کم پڑھائی ہے۔ تو پھر آگے آئے اور وہ 2 رکعت پڑھا دیا اور سلام پھیر دیا۔ تو معلوم ہوتا کہ اس قسم کی باتیں اس کی وجہ سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز کے درمیان بغیر کسی ضرورت کے باتیں کر لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ نئے سرے سے اپنی نماز پڑھے گا۔ لیکن اصلاح کی خاطر جو باتیں ہوگی تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں اللہ کے رسول نے بھی باتیں کیے اور پیچھے صحابہ نے بھی باتیں کیے کہ ہاں اللہ کے رسول آپ بھول چکے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ 2 رکعت جو رہ چکے تھے تو پہلے وہ 2 رکعت پڑھے، اور 2 رکعت کے بعد پھر اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا، اور سجدہ سہو کے بعد پھر سلام اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھیر دیا۔ تو اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ آدمی وہ اگر نماز سے کے لیے سلام کرنا چاہتا ہے سجدہ سہو کے لیے تو کتنے سلام آدمی کرے؟ مثلا آپ التحیات میں بیٹھ گئے اور آپ نماز میں بھول چکے ہو، یہ بات یاد رکھو، نماز میں آدمی 1 بار بھول جائے یا 2 بار یا 3 بار، جتنی بار بھی بھول جائے، لیکن سجدہ سہو اس کو ایک ہی کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے 3-4 غلطیاں ہوئی تو اب 3-4 کے لیے الگ الگ سجدے کرے، نہیں، وہی ایک ہی سجدہ یہ کرنا پڑے گا۔ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی التحیات میں بیٹھ جائے، التحیات میں بیٹھنے کے بعد التحیات بھی پڑھ لے، درود شریف بھی پڑھ لے اور دعا بھی پڑھ لے۔ اب اس کے بعد سلام پھیر دے۔ یہ سلام، اس میں بہتر بات یہ ہے کہ یہ سلام صرف دائیں طرف پھیرا جائے، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بائیں طرف سلام نہ پھیرا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے دائیں طرف اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرا۔ جیسے عام نماز کے بارے میں یہی آتا ہے سلم عن یمینی وعن شمالہ، اللہ کے رسول نے دائیں طرف سلام پھیرا اور پھر بائیں طرف پھیرا۔ لیکن سجدہ سہو کے بارے میں جتنی بھی احادیث آئی ہے تو اس میں الفاظ ہے سلم ثم سلم یا لکل ساو سجدتان بعد السلام، سلام کا لفظ ہے اور سلام واحد ہے، عربی میں اس کا اطلاق ایک سلام پر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سلام آدمی پھیرے، ایک، اور دوسرا یہ کہ یہ جو سلام پھیرا جاتا ہے یہ نماز سے نکلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ صرف اور صرف سجدہ سہو کے لیے کر رہے ہو۔ سلام جو عام اوقات میں انسان پھیرتا ہے تو اس لیے کہ وہ نماز سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن یہاں تو آپ سجدے میں ہی جانا چاہ رہے ہو، نکلنا نہیں چاہ رہے ہو، تو اس وجہ سے 2 سلام کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک سلام یہ کافی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر امام ہے مثلا اس نے 2 سلام پھیر دیے تو پیچھے جو مقتدی مسبوق ہوگا جس کے 1-2 رکعتیں نکل چکی ہوگی تو اس کو تو کھڑا ہونا پڑے گا، تو وہ کھڑا ہو جائے گا اور امام دوبارہ سجدے میں چلا جائے گا تو اس کے نماز میں کیا خلل آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اگر امام 1 سلام پھیر دے اور اس کے بعد سجدے میں چلا جائے تو جو مسبوق ہوگا بعد میں آنے والا اس کے نماز میں بھی کوئی خلل نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے 1 سلام پھیرنا یہ بہتر بات ہے، راجح بات ہے، اگرچہ اس میں کچھ علماء کہتے کہ دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے، لیکن کوئی صریح حدیث اس کے بارے میں نہیں آئی ہے، تو 1 سلام پھیرنا یہ بہتر ہے۔ 1 سلام پھیر دے اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کرے، یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ سلام نہ پھیرو بلکہ سلام سے پہلے آپ سجدے میں چلے جاؤ،
جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ سجدہ سلام سے پہلے بھی کر سکتے ہو اور سلام کے بعد بھی یہ سجدہ کر سکتے ہو. تو اس کے لیے یہ ایک سلام اور اس کے بعد دو سجدے کرنے کے بعد پر راجح بات یہ ہے کہ دوبارہ نئے سرے سے آپ کو التحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر تو ایسے ہوتا کہ لوگ سجدے کر لیتے، سجدے سے جب اٹھ جاتے تو دوبارہ التحیات للہ والصلوات یہ شروع کر لیتے. تو یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. ایک حدیث آیا ہے سنن ابی داؤد کے اندر، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی، اس میں علماء نے کلام کیا. ہاں بعض علماء نے اس کو حسن درجے تک پہنچایا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی نہ پڑھے، دوبارہ التحیات نہ پڑھے. لیکن اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث اور حسن درجے تک حافظ ابن حجر وغیرہ انہوں نے پہنچائی ہے، تو اس بنا پر جائز طریقہ ہوگا. تو التحیات نہ پڑھے، پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دے، تو یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے.